بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، ماہ سیام رمضان المبارک کا مبارک اور ببرکت مہینہ جسے ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ غور کیجئے گا، جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں قرآن اترا وہ رات سب سے افضل، جس شخصیت پر وہ قرآن اترا وہ شخصیت سب سے افضل، جس امت پر وہ قرآن اترا وہ امتوں میں سب سے افضل، اور جو فرشتہ اس قرآن حکیم کو لے کر آیا وہ فرشتوں میں سب سے افضل۔ اگر یہ امت قرآن حکیم کے ساتھ اپنا صحیح تعلق، صحیح ربط قائم کر لے تو یقیناً وہ عروج اسے نصیب ہوگا جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہم بھی معزز ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ اس کمزور اور ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کے ساتھ امت مسلمہ کا جو تعلق کمزور پڑ چکا ہے اس تعلق کو پھر سے مضبوط کیا جائے۔ اس حوالے سے آج کی یہ پہلی نشست ہے اور کوشش ہوگی کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر وقتاً فوقتاً اور کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم سے متعلق معلومات اور ویڈیوز آپ تک پہنچائی جائیں۔ اس حوالے سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کی گفتگو ہم کریں گے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر بالخصوص قرآن حکیم سناتے ہوئے حفاظ کرام کو ایسی آیات جو متشابہ ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہیں، ان کو کیسے ذہن نشین رکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو پہلی آیہ مقدسہ چند ایک ایگزامپلز میں دے دیتا ہوں۔ پہلی آیہ مقدسہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس آیت کے اندر غور کریں، شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی 123 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ۔ پہلی میں تھا شفاعتٌ، شفاع پہلے آ رہا تھا، دوسری آیت میں آپ ذہن نشین رکھ سکتے ہیں کہ شفاعتٌ بعد میں آ رہا ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ پہلی آیت میں شفاعتٌ پہلے ہے، دوسری آیت میں 123 سورہ بقرہ ہی کی آیت کے اندر شفاعتٌ بعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ دروازے میں ساجد بنتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہتے جانا ہمیں بخشش چاہتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ غور کیجئے گا، اور یہی اسی طرح کی آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 168 میں وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ۔ پہلی آیت میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، دوسری آیت میں وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ پہلی آیت میں ساجد بن کر داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا پہلے ہے، اور دوسری آیت میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا بعد میں آ رہا ہے، پہلے ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ۔ تو اس طرح آپ آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی آیت کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے جو سورہ البقرہ کی ہے، اور دوسری آیہ مقدسہ جو سورہ الاعراف کی ہے اس میں سجدہ کا ذکر، ساجد بن کر داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ الحجر کا آغاز ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اور اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ النمل کی پہلی آیت ہے طاسین میم تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ الحجر میں تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور سورہ نمل میں تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ ہجر میں کتاب پہلے ہے اور نمل میں کتاب کا ذکر بعد میں ہے۔ تو اس طرح آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ ہجر کے اندر کتاب تلک آیات الکتاب وکتاب وقرآن مبین، اور سورہ طاسین میں نمل کے اندر تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 میں وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 10 کے اندر وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، قلوبکم پہلے، قلوبکم آخر میں۔ اسی طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ آل عمران پڑھ رہے ہیں تو آل عمران میں قلوب پہلے ہے
اور الانفال کی آیت 10 کے اندر قلوب کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قسط پہلے ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ سورہ النساء میں القسط پہلے ہے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر القسط بعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ القصص کی آیت 20 میں ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور سورہ یاسین میں ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ القصص کے اندر رجل پہلے ہے اور سورہ یاسین کے اندر رجل کا ذکر بعد میں ہے۔ اس طرح آپ آیت کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، وَجَاءَ رَجُل انسان پہلے آ رہا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ اس طریقے سے آپ ذہن نشین رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کی ایک آیت ہے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر آئی ہے، 4 مقامات پر افلم کے ساتھ اور کچھ مقامات پر اولم کے ساتھ آئی ہے۔ تو کیسے یاد رکھا جائے کہ افلم ہے یا اولم ہے؟ افلم یسیروا فی الارض، اور یہ کون سی صورت میں پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنے کے لیے استاذ حفاظ نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس کو یہ لفظ یاد رکھ لیے جائیں، غفر اللہ للحج محمد یوسف۔ غفر اللہ سورہ غافر کے اندر یہ آیت آئی ہے، سورہ حج کے اندر یہ آیت آئی ہے، سورہ محمد کے اندر یہ آیت آئی ہے، اور سورہ یوسف کے اندر یہ آیت آئی ہے۔ 4 صورتوں کے اندر یہ آیت آئی ہے افلم کے ساتھ۔ سورہ غافر کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، اور سورہ مومن کے اندر ایک اور مقام پر اولم کے ساتھ بھی آئی ہے، لیکن افلم یسیروا فا کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ غفر اللہ للحج، غفر اللہ غافر سورہ غافر کے اندر ہے، للحج سورہ حج کے اندر ہے، محمد سورہ محمد کے اندر ہے، یوسف سورہ یوسف کے اندر ہے۔ تو یہ اگر لفظ یاد رکھ لیجیے غفر اللہ للحج محمد یوسف، تو ان 4 صورتوں کے اندر افلم یسیروا فی الارض ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر وفاکہۃ کا لفظ ہے، اور وفواکہ، فاکہہ فواکہ، 2 طرح کے لفظ کا ذکر ہوا ہے۔ تو اب یہ کیسے یاد رکھا جائے کہ فاکہہ ہے یا فواکہ ہے؟ واو کے بعد الف ہے یا فا کے بعد الف ہے؟ فاکہہ یا فواکہ، واو کے بعد الف ہے۔ اس کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر سورت کا نام مفرد ہے، سورت کا نام مفرد ہے، مثلا یاسین، صاد، الزخرف، الطور، الرحمن، الواقعہ، جن صورتوں کا نام جمع نہیں ہے، مفرد ہے، اس میں فاکہہ ہے، اس میں فواکہ نہیں ہے، اس میں فاکہہ ہے۔ اور جہاں پہ صورتوں کا نام جمع ہے، مثلا المؤمنون، الصافات، المرسلات، ان صورتوں کے اندر فواکہ، فواکہ مما یشتہون، اس میں جمع آیا ہے۔ سورت کا نام جمع ہے تو واو کے بعد الف کا اضافہ ہے، اور اس طرح وہاں پہ آیا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی کچھ صورتیں یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، اور کچھ صورتیں سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی بسا اوقات ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ صورت سبح سے شروع ہو رہی ہے یا کہ یہ صورت یسبح سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر صورت کا نام ہے جو، اس صورت کے نام کا پہلا حرف نقطے سے شروع ہو رہا ہے تو صورت یسبح سے شروع ہوگی۔ مثلا سورہ تغابن ہے، پہلا حرف تغابن کا تا ہے تو صورت یسبح سے شروع ہوگی۔ سورہ الجمعہ ہے، پہلا حرف جمعہ جیم کا ہے، نقطہ ہے، تو صورت یسبح سے شروع ہوگی۔ اور اسی طرح وہ صورتیں جو سبح سے شروع ہوتی ہیں ان کے پہلے حرف کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا، مثلا الحدید ہے، سورہ الحشر ہے، اور سورہ الصف ہے، یہ سبح سے شروع ہوں گی، اور جو جس صورت کے پہلے حرف کے اوپر نقطہ ہو وہ یسبح سے شروع ہوگی۔ تو اس طرح یہ چند ایک ایگزامپل تھی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق، ذہن کا تعلق، روح کا تعلق، قلب کا تعلق، ہر طرح کا خیال، دھیان، توجہ وہ قرآن کے ساتھ مرکوز رہے، جڑی رہے، تاکہ قرآن کی برکتیں اور خیر اور ہدایت ہم سمیٹ سکیں اور ہم اپنے حصے میں اس کو لے سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔